اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین گرامی، ہم نے مشہور شیعہ تفاسیر کا تعارف جو ہے اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے تقریباً 3 شیعہ تفاسیر کا تعارف کروا دیا۔ آج ایک مشہور شیعہ تفسیر جس کا ہم تعارف کروانا چاہتے ہیں، اس کا نام ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، اور ان کے جو مؤلف ہیں اس تفسیر کے، ان کا نام ہے محمد بن قاسم استرابادی، اور ان کی وفات یعنی محمد بن قاسم استرابادی کی جو وفات ہے وہ 4تھی صدی میں قرن چہارم میں تقریباً 350 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کتاب کی یعنی تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، عربی میں یہ کتاب ہے، اور ایک جلد میں یہ کتاب ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے تقریباً سورہ حمد سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 تک یہ تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، آگے نہیں ہے۔ اور اس کی جو روش ہے، منہج ہے، طریقہ کار ہے کہ یہ جو روایات ان کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ بالکل خالص نقلی تفسیر ہے، خالص روائی تفسیر ہے۔ نقلی سے مراد وہی روائی ہے، یعنی روائی تفسیر ہے۔ اس میں کوئی مؤلف نے اظہار نظر نہیں کیا، جیسا کہ پہلے تفاسیر کے متعلق بھی یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، تو یہ کس طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ہے اور کس نے ہم تک یہ تفسیر پہنچائی ہے؟ تو پہلا جو راوی ہے جس نے کہا ہے کہ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، اور انہوں نے پھر کہاں سے نقل کی ہے، پہلا راوی جو ہیں وہ محمد بن علی بن محمد بن جعفر دقاق ہیں۔ یہ شخصیت ہے جس نے کہا ہے کہ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور انہوں نے نقل کی ہے محمد بن قاسم استرابادی سے، جو مؤلف ہیں اس تفسیر کے۔ اور جناب محمد بن قاسم استرابادی نے آگے 2 شخصیات سے اس تفسیر کو نقل کیا ہے۔ وہ 2 شخصیات، پہلی شخصیت ان میں سے ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد ہیں، اور دوسری شخصیت ابو الحسن علی بن محمد سیار ہیں۔ ان 2 لوگوں سے محمد بن قاسم نے نقل کیا ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کو۔ اب وہ سوال کہ ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، وہ اس طرح کہ یہ جو 2 لوگ ہیں، ابو یعقوب یوسف بن محمد اور ابو الحسن علی بن محمد سیار، ان 2 لوگوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں 7 سال رہے ہیں، اور اس 7 سال کے عرصے میں جتنی بھی روایات تھیں تفسیر کے متعلق، انہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور پھر نقل کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، یعنی جتنی بھی روایات ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہیں۔ خود یہ اس کتاب کے آغاز میں، شروع میں، یہ ابو یعقوب اور ابو الحسن جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جب یہ زندگی گزار رہے تھے تو ان کے زمانے میں انہیں جان کا اور مال کا خطرہ تھا، تو اس ڈر سے انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں پناہ لی، تو ان کے ہاں جا پہنچے، اور امام علیہ السلام نے ان کو اپنی پناہ میں رکھا، اپنے ہاں رکھا۔ تقریباً یہ 7 سال کا عرصہ ہے، تو یہ 7 سال کے عرصے میں انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس تفسیر کو نقل کیا، ان روایات کو نقل کیا۔ جیسے کہ بتایا کہ یہ تفسیر روائی ہے، اور اس کے اندر جو ہے 379 روایات ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ حمد سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 تک 379 روایات جو ہیں وہ نقل کی گئی ہیں۔ اب سوال جو بہت ہی مہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ تفسیر معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تفسیر معتبر نہیں ہے راویوں کی وجہ سے،
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تفسیر معتبر ہے۔ جو کہتے ہیں کہ معتبر نہیں ہے وہ بھی بہت بڑے علماء ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ تفسیر معتبر ہے ان کا بھی بہت بڑا نام ہے۔ اب میں صرف نام ہی ان کے گنوا دیتا ہوں جو مخالف ہیں اس تفسیر کے۔ پہلی شخصیت جس نے آ کر اس تفسیر کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ تفسیر جعلی ہے، یہ ساختگی ہے، یہ تفسیر معتبر نہیں ہے، وہ ابن غزائری ہیں۔ اور دوسری شخصیت وہ علامہ حلی ہیں، تیسری شخصیت علامہ محمد جواد بلاغی ہیں، اور اس کے بعد علامہ محمد تقی نے بھی قاموس الرجال میں بھی اس تفسیر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ خوئی نے بھی، آیت اللہ خوئی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آیت اللہ معرفت جو کہ ابھی ابھی اس دنیا سے گئے ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہ جو تفسیر ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ راویوں کی وجہ سے یہ تفسیر ضعیف ہے، معتبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس تفسیر کے مخالف ہیں اور اس کو معتبر نہیں جانتے۔ بعض موافقین میں سے بھی ہیں جو اس تفسیر کو قبول کرتے ہیں، ان میں سے بڑا نام جو ہے آتا ہے وہ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا ہے۔ البتہ انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ یہ تفسیر معتبر ہے، لیکن اس تفسیر کی جو روایات ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہیں، اور وہ روایات یعنی ان کی کتابوں کے اندر جو روایات ہیں اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے اندر جو روایات ہیں وہ ایک ہی روایت ہے، یعنی ملتی جلتی روایات ہیں۔ مثلا کتاب اعمالی میں، توحید میں، علل الشرائع میں، ملا یحضرہ الفقیہ میں انہی روایات کو جناب شیخ صدوق نے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے موافقین میں سے جنہوں نے قبول کیا ہے کہ یہ تفسیر معتبر ہے، ابن شہر آشوب ان کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے یہ بھی۔ اسی طریقے سے سید ہاشم بہرانی، ان کا بھی بہت بڑا نام ہے، بلکہ انہوں نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے تفسیر البرہان، انہوں نے تقریباً 43 منابع ذکر کیے ہیں کہ میں نے وہاں سے یہ روایات لی ہیں، تو ان میں 42واں نمبر جو آتا ہے منبع کا، انہوں نے منبع کے طور پر تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کو نقل کیا، ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ تفسیر معتبر تھی، تو تب ہی انہوں نے اس تفسیر سے یہ روایات نقل کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ عاملی، یہ بھی بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ اسی طریقے سے صاحب الاحتجاج ابو منصور طبرسی، انہوں نے بھی قبول کیا ہے۔ حاج آقا بزرگ تہرانی، انہوں نے بھی اس تفسیر کو قبول کیا ہے اور معتبر جانا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ بالآخر رزلٹ کیا نکلتا ہے، اس تفسیر کو معتبر مانا جائے یا معتبر نہ مانا جائے؟ دونوں طرف سے بزرگان ہیں اور بہت بڑی شخصیات ہیں اور بہت بڑے نام ہیں۔ تو اس کا جو جواب دیا ہے علماء نے، اس دور کے علماء نے، ان کا جواب دے کہ دیکھیں اس تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھا جائے، اس کے اندر جتنی روایات ہیں ہر ایک روایت کی بررسی کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے، جو سند کے لحاظ سے اور متن کے اعتبار سے معتبر ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، کوئی کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، اس روایت کو ہم لے لیں گے۔ اور وہ روایت جو مثلا قرآن کے مخالف ہے، یا راوی معتبر نہیں ہے، یا اس کا متن جو ہے وہ قرآن کے مخالف ہے یا باقی روایات کے مخالف ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے اس تفسیر کو قبول کرنے کے لیے۔ اور بعض روایات ایسی ہیں بھی، ممکن ان کی سند موجود نہ ہو، لیکن ان کا متن ایسا ہے کہ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ معصوم کے علاوہ کسی اور سے صادر نہیں ہو سکتی، تو ان روایات کو بھی لے لیا جائے گا۔ تو بس نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو معتبر روایات ہیں ان کو لے لیں گے، اور جو معتبر روایات نہیں ہیں ان کو ہم نہیں لیں گے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پوری کی پوری کتاب معتبر ہے یا پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ ضعیف اور کمزور ہے اور قابل اعتبار نہیں، اس طریقے سے ہم یہ نہیں کہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔